ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدی للتی ہی اقوم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواہ مسلم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور جماعت اہل حدیث کے جیالو، کلیان کی اس سرزمین پر آپ سے مخاطب ہونے کے چند ہی مواقع فراہم ہوئے ہیں. میں اس جامع مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اس مبارک شب میں آپ سے تھوڑی دیر مخاطب ہونے کا ایک موقع اور دیا ہے. اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی قوم، کچھ افراد اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کا فہم پیدا کرتے ہیں، دین کا شعور پیدا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی انہی لوگوں میں شمار کیا جائے. اس موقع سے اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کے حقوق اور قرآن مجید سے متعلق تھوڑی بہت باتیں اور گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہمارے درمیان راہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. یہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. یہ قرآن مجید دنیا کی ساری کتابوں کے لیے ایک چیلنج ہے. یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں قبول نہیں کر سکیں، لیکن حضرت انسان نے اس کو قبول کیا، اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھا. اور یہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف موجودہ حالات پر گفتگو نہیں کرتا، بلکہ ماضی کی تاریخ، ماضی کے واقعات، دنیا کے قیام سے لے کر کے آج تک کی صورتحال اور ایسے ہی مستقبل میں ہونے والے واقعات، سمندروں کی تہوں کے اندر پائی جانے والی حقیقتیں، آسمان کے اوپر پائی جانے والی حقیقتیں، کھیتی باڑی کی حقیقت، چاند سورج کی حقیقت، ستاروں کی حقیقت، فرشتوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو، انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد، الغرض دنیا میں ہمارا سامنا جن چیزوں سے بھی ہوتا ہے ان کے بارے میں قرآن مجید پوری استقامت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. اور یہ قرآن مجید آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، جب انسان منو مٹی نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، جو آخرت کی پہلی منزل ہے، اس دور کے بارے میں، اور ایسے ہی جنت اور جہنم، اصحاب اعراف اور رب کائنات کے عرش، اللہ رب العالمین کے دیدار اور دوسری تمام کی تمام چیزوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہدایت ہے جو ماضی میں ان صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں واضح گفتگو کرتا ہے، جن صحابہ کرام نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، بھوک کو برداشت کر لیا، فاقہ کشی اختیار کر لی، دنیا کی ساری مشکلات کا سامنا کر لیا، لیکن دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. یہ قرآن مجید ان کے بارے میں بھی واضح گفتگو کرتا ہے. یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنے والی کتاب ہے جن کا تعلق زمینی حقیقتوں سے ہے، جو فقراء اور مساکین ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، جن کے پاس فاقہ کشی ہے لیکن وہ دین کے لحاظ سے مالا مال ہیں، ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لحاظ سے رب کائنات کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، توحید کو سمجھنے والے،
اتباع رسول کا حق ادا کرنے والے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے والے ہیں، یہ قرآن مجید ان کے بارے میں واضح گفتگو کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر کیا چیزیں صحیح ہیں ان کو صحیح کہنے کی تعلیم دیتا ہے، کیا چیزیں غلط ہیں ان کو برملا غلط کہنے کی تلقین کرتا ہے، منکر کا انکار کرنے کی تلقین کرتا ہے، امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے، نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کے اخلاقیات کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے عہد ذری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانی اور بشری تقاضوں کے بارے میں کھل کر کے ساری چیزیں واضح کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا یہ قرآن مجید ایک ایسے راستے کی جانب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ اور سب سے زیادہ سیدھا راستہ کیوں نہ ہو جب یہ قرآن مجید واضح طریقے سے کہتا ہے کہ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھو، اللہ رب العالمین کی عبادت اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اس انسان کو اور جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب اس لیے بھی ہے کہ یہ شرک کا انکار کرتا ہے، خلاف فطرت جو بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح گفتگو کر کے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، اور جو آپ کے احکامات سے سرے منہ بھی انحراف کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور ان کو عن قریب دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید واضح طریقے سے صحابہ کرام سے رضامندی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید صحابہ کرام کے مقام اور ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک حکم دیتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ یہ قرآن مجید ایک غریب اور نادر اور مسکین صحابی رسول کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طریقے سے تنبیہ کر دیتا ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ میں اس کے صحن میں کفار و مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ محو گفتگو تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آتے ہیں، آپ کو ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، آپ نے توجہ نہیں دی تو قرآن مجید نے اس غریب صحابی رسول جو نابینا ہے، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس عیش و آرام کا امکان نہیں ہے، جن کے پاس امکانات نہیں ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کے پاس قوت و سلطنت نہیں ہے، ان کی حمایت کرتے ہوئے قرآن مجید میں رب کائنات نے واضح تنبیہ نازل فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کے سامنے جب نابینا صحابی رسول آتے ہیں تو آپ چہرے کو پھیر لیتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید فطرت کے مطابق گفتگو کرنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ ہم میں سے جن لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ رمضان اور اس سے پہلے کے ماہ رمضان اور اس سے قبل کا یہ مہینہ کتنے آہستہ آہستہ گزرتا تھا، لیکن یہ سال پچھلے سالوں کے بالمقابل اور تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے، فتنوں کے پھیل جانے کی ایک نشانی ہے۔ یہ قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل کی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن مجید نازل کر دیا گیا، اور اس کے بعد انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے 23 سالہ دور نبوت میں، کہیں مکی دور میں، کہیں مدنی دور میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو یہ بہت مقدس کتاب ہے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اگر ہم قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر سکے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے، قرآن مجید کے مطابق زندگی کو نہ ڈھال سکے، تو ایسی صورت میں یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ اب تک اس سے محروم رہے ہیں تو ابھی 2-3 دن 4 دن جو باقی ہیں، ان ایام میں قرآن مجید کو سینے سے لگا لیا جائے، یہ عزم کر لیا جائے اور
اس بات کا رب کائنات کے سامنے وعدہ کیا جائے کہ ہم آج کے بعد سے قرآن مجید کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے ارشاد فرما دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید اتنی مقدس کتاب ہے کہ یہ تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی مقدس کتاب ہے کہ اس کو نازل کرنے والا وہ رب کائنات ہے جس نے جناتوں کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، وہی کھیتی باڑی کو اگاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، اسی نے درندوں کو پیدا کیا، اسی نے فرشتوں کو پیدا کیا، اسی نے انبیاء کرام کی بعثت فرمائی، اسی نے پہاڑ بنائے، نہر بنائی، سمندر بنائے۔ تو یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو جب اس کو نازل کرنے والا رب اتنی عظمت والا رب ہے جس نے سب لوگوں کو پیدا کیا، سارے جہانوں کا پالنہار، ان کو پالنے اور پوسنے والا، سب کو روزی روٹی مہیا کرنے والا، یہاں تک کہ نالی میں پلنے والے کیڑے مکوڑے، جنگلات میں زندگی گزارنے والے درندے، آسمان میں اڑنے والے پرندے اور سمندر کی تہوں میں زندگی گزارنے والی مچھلیاں، زمین پر چلنے والے جانور، انسان، جنات، سب کو رب کائنات کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ یہ رب کائنات اتنی عظمت والا رب ہے۔ جب اتنی عظمت والے رب نے جو کتاب نازل کی ہے تو اس کتاب کی عظمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فرمایا تمام جہانوں کے پالنہار نے تو اس کو نازل فرمایا ہے، لیکن اس کو نازل کرنے کے لیے ایک ایسے فرشتے کا انتخاب کیا گیا جس فرشتے کو رب کائنات نے امانت دار قرار دیا ہے، جس فرشتے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل شکل میں دیکھا، آسمان سے لے کر کے زمین تک کی جسامت، اور دونوں بازوؤں پر 600 پر اگر رب کائنات ان کو حکم دے کہ زمین کو اپنے پروں کے ذریعے پلٹ کر کے رکھ دے تو ان کے اندر اتنی قوت رکھی گئی ہے۔ یہ امانت دار فرشتہ، یہ عظمت والا فرشتہ، یہ اتنے بڑے ہیکل والا فرشتہ، رب کائنات نے اس عظمت قرآن مجید کی عظمت کے مد نظر اس فرشتے کا انتخاب فرمایا کہ وہ فرشتہ اس قرآن مجید کو لے کر کے نازل ہوگا۔ اس سے بھی قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، فرشتے کے ذریعے نازل کیا، عظمت والا فرشتہ ہے، اور جس چیز پر نازل کرنے کا حکم دیا گیا وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل تھا، پاکیزہ دل تھا، جس کو رب کائنات نے بچپن ہی سے اپنی تربیت میں لے رکھا تھا۔ بچپن میں آپ کے مبارک سینے کو چاک کر کے پھاڑ کر کے اس دل کے لوتھڑے کو نکالا گیا، سونے کے برتن میں رکھا گیا، آب زمزم سے غسل دے کر کے دنیاوی آلائشوں سے پاک کیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی کسی بڑی سے بڑی عظمت میں کسی انداز کی کمی اور کوتاہی رکھنے والا دل نہیں تھا، بلکہ بہت عظیم اور بہت پاکیزہ دل تھا۔ اس دل کے اوپر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، تو اس سے بھی آپ قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا بلسان عربی مبین، دنیا کی تنہا ایک ایسی زبان جو زبان صدیوں سے زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت رکھنے والی یہ زبان، سب سے زیادہ شیرینی رکھنے والی یہ زبان، اور موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا میں کم از کم دوسرے مقام پر اس زبان کو تجارت میں، کاروبار میں، دنیاوی سسٹم کو انجام دینے میں آج بھی مسلمانوں اور اسلام دشمنی کے باوجود اس زبان کو عموماً دوسرا مقام ساری دنیا میں حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زبان کا انتخاب فرمایا قرآن مجید کے نزول کے لیے، اور بالکل واضح عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا۔ اس سے بھی قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اس کا تذکرہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ پہلے کے ادوار میں تورات و انجیل میں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور دوسرے انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی، جو صحیفے نازل کیے گئے، جو شریعت نازل کی گئی، ان کے اندر بھی اس قرآن مجید کا ذکر خیر موجود تھا۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا
کہ آنے والے دور میں محمد الرسول اللہ نام کی ایک شخصیت نبی آخر الزماں کے طور پر متعارف کرائی جائے گی اور اس کے اوپر اس قرآن مجید کا نزول ہوگا. تو یہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور اسی معجزے کے مد نظر رب کائنات نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ ساری دنیا، سارے ادبا، ساری طاقتیں، سارا مال و دولت، ساری کی ساری چیزیں جمع کر دی جائیں، کسی چیز کو نہ چھوڑا جائے، سارے وسائل اکٹھا کر لیے جائیں، ساری صلاحیتیں جمع کر لی جائیں، لیکن قرآن مجید جیسی ایک آیت پیش کرنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. قرآن مجید کیونکہ رب کائنات کا کلام ہے، اس وجہ سے اس جیسی ایک آیت بھی ساری دنیا اور ساری طاقتیں مل کر کے، سارے ادبا مل کر کے تیار نہیں کر سکتے. اور ایک واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے، ایک نہیں ہزاروں واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن ایک واقعے کا تذکرہ کروں. عرب دنیا کا ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے جس کی عربی کتابوں کا ٹرانسلیشن ہندو مذہب میں سنسکرت زبان میں بھی کیا گیا. سنسکرت زبان میں اس کے قصے کہانی آج بھی پڑھائے جاتے ہیں. عبداللہ ابن مقفع، اس کو لوگوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا، بہت بڑا ادیب تھا، کمرے میں بند کر دیا اور یہ چیلنج اس نے پیش کیا کہ میں قرآن مجید جیسی کتاب لکھ کر کے تیار کروں گا. کاغذ قلم سے اس کا کمرہ بھر دیا گیا، کاغذ کی ریل پیل لگا دی گئی، قلم بھر دیے گئے، کمرے میں اس کو تنہا چھوڑ دیا گیا، کھانے پینے کا انتظام صرف کیا جاتا تھا، لوگوں سے میل جول بند کر دیا گیا. مدتوں گزر گئی، وہ کہتا ہے کہ میرا دماغ ہی نہیں کام کرتا کہ اس قرآن مجید جیسی صورت کیسے لکھنا شروع کی جائے. اس نے القارعۃ ملقارعہ کی جگہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل اس انداز کی صورتیں لکھنا بھی چاہی. تو آپ سوچئے کون سا تجزیہ کیا جا سکتا ہے. رب کائنات نے قیامت کا تذکرہ کیا، کھڑکا دینے والی آواز کا تذکرہ کیا، جب دنیا تنہا چھوٹ جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، اس کا ذکر کیا، اس دن کا ذکر کیا جب ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگ کھڑی ہوگی، حمل اس کا ساقط ہو جائے گا، روئی کے گالے کے مانند یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے، دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، لوگ ایک دوسرے دوست و احباب کو نہیں پہچانیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. رب کائنات نے القارعۃ ملقارعہ کے اندر اس حقیقت کا تذکرہ کیا اور یہ ایک چھوٹے سے جانور کو اسی کے وزن پر تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. تو یہ حماقت کی انتہا تھی. تو قرآن مجید کے بالمقابل اس جیسی ایک آیت بھی ساری دنیا مل کر کے پیش نہیں کر سکتی. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں رب کائنات نے واضح کر دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اور ایک حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. اے لوگو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. لہذا اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نور ہدایت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والی کتاب، یہ کتاب بھی آج مسلم طبقات کے اندر، مسلم جماعتوں کے اندر مختلف انداز کے فتنوں کا شکار ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں رب کائنات ایک قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، اور دوسری قوم تنزلی اور پستی کا شکار ہو کر کے تباہی، گمراہی، ضلالت، تاریکی اور ہر قسم کی گمراہی کے گڑھے میں گر کر کے تباہی کو مول لیتی ہے. تو یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے. اس قرآن مجید پر عمل پیرا ہو کر کے آپ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سودا کر لیں، یا اس کو نظر انداز کر کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہی کے حوالے کر دیں. یہ آپ کی مرضی ہے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک قوم ایسی ہے جو قرآن مجید کو قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، قرآن مجید کو صحیح حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، قرآن مجید کو صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. جبکہ دوسری قوم ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ گنڈے کو حرام کیا، شرک قرار دیا، اس کے باوجود وہ پستی، تنزلی، ناکامی، گمراہی اور مشرکانہ رسم و رواج کو اختیار کرتے ہوئے اسی قرآن مجید کو تعویذ گنڈے کے لیے استعمال کرتی ہے. یہ قرآن مجید، یہ گمراہی کا عقیدہ رکھنے والے اس کی تلاوت
قبروں پر کر کے ایک حرام کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اس کا حق ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسری جانب گمراہی کا عقیدہ رکھنے والے افراد اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں اپنی رائے کے مطابق اقوال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج سلف کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ منہج سلف کے لیے وہ تفسیریں اختیار کی جائیں جن میں قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے، صحیح حدیث کے ذریعے، اقوال صحابہ کے ذریعے پیش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابن کثیر پڑھیں، فتح القدیر پڑھیں، اور ایسے ہی وہ معتبر ترین تفاسیر پڑھیں جن میں اقوال صحابہ اور نصوص شریعت کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن دوسری جانب اخوانیت کے مفاہیم پر اور ایسے ہی تفسیر بالرائے پر مشتمل وہ تفسیریں ہیں جن تفسیروں کے اندر چاہے وہ تفہیم القرآن ہو یا اس انداز کے گمراہ عقائد پر، گمراہ اقوال پر مبنی دوسری چیزیں ہوں، جس کے اندر رائے کے مطابق قرآن مجید کو پیش کرنے کی کوششیں کی گئی، جس کے اندر صحابہ کرام کی تنقیص و توہین تک موجود ہے، جس کے اندر صحیح حدیث کو عقلی گھوڑے دوڑا کر کے کنارے کر دیا گیا، ان کا انکار کیا گیا، ان کی تعویل کی گئی، ان کی توجیہ کی گئی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پکڑ کر کے چلیں، تاکہ یہ قرآن مجید آخرت میں ہماری سفارش کے لیے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، اور گمراہی والے تمام نظریات کو کنارے کر دیا جائے، اس سے توبہ کر لی جائے، اس سے برات کا اعلان کر دیا جائے، ان افکار سے عداوت کا اعلان کر دیا جائے، ان سے مہاجرت کی جائے، ان سے دوری اختیار کر لی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید، یہی قرآن مجید آخرت میں ہمارے خلاف گواہی دے دے اور ہم ناکامی کے سوا اپنے ہاتھ کچھ لگتا ہوا نہ پائیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید پر غور و تدبر کیا جائے۔ یہ قرآن مجید ایک عظمت رکھنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے بے شمار ایسے افکار ملتے ہیں، ایسی رائے ملتی ہیں جو اقوال صحابہ اور نصوص شریعت کی روشنی میں ہیں، جن کی بنیاد پر ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید بڑوں کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید دوسرے مذاہب کے بارے میں زبان درازی کرنے سے روکتا ہے، ان کے بارے میں احترام کی نگاہوں کو بچھانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید توحید کے اوپر ابھارتا ہے، شرک سے روکتا ہے۔ یہ قرآن مجید اتباع رسول پر ابھارتا ہے اور بدعات و خرافات سے روکتا ہے۔ یہ قرآن مجید عظمت صحابہ کا درس دیتا ہے اور صحابہ کرام کے منہج کے خلاف جو بھی افکار اٹھتے ہیں ان سے روکتا ہے، ان کو گمراہی قرار دیتا ہے۔ اسی قرآن مجید نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ ان صحابہ کرام کے طریقے سے، ان کے اسلوب میں، ان کے ضوابط کے مطابق ایمان رکھو گے تبھی راہ ہدایت پاؤ گے، ورنہ کسی دوسرے کا ایمان، کسی دوسرے کا منہج، کسی دوسرے کا طریقہ، کسی دوسرے کا مسلک ہمارے لیے قابل اسوا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم کو ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اسی قرآن مجید کے بارے میں افراط و تفریط کرتے ہوئے لوگ خوارج کے طرز پر اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ذوالخویسرہ آیا اور اس نے کہا میرے ساتھ انصاف کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا، تیرے لیے تباہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے معاملے میں ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے طویل ہوا کریں گی، تم اپنے سجدوں کو ان کے سجدوں کے آگے حقیر سمجھو گے، ان کی عبادات کے آگے اپنی عبادات کو حقیر سمجھو گے، لیکن یہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ یہ دین کی باتیں تو کریں گے، قرآن مجید کی آیتوں کو بطور دلیل تو پیش کریں گے، لیکن قرآنی آیتیں اور شریعت اسلامیہ کا جو سبق ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظاہری چیز پر، نیکی پر، تقوی پر، ظاہری بناؤ سگار پر، ظاہری حلیے پر صرف حکم لگا کر کے کسی کی نیکی یا کسی کے منہج کی تصدیق نہ کر دے، بلکہ منہج اور اسلام اور دین اور شریعت کی تصدیق یا اس کی توثیق انہی لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ اختیار کیا، فرمایا کہ یہ اس کی نسل سے آنے والے لوگ کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے، یعنی جہنم میں ان کو کتا بنا کر کے عذاب دیا جائے گا۔ یہ
خوارج کا طریقہ جو قرآن مجید کی ان آیتوں کو، جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر کے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ حکام کی تکفیر کرتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کی قدردانی کے بجائے علماء کو زد و کوب کرتے ہیں، ان کے خلاف فتوی بازی کرتے ہیں، علماء کے خلاف فتوے چلاتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ لہذا خوارج کے اس انداز کی چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہے، اور نااہل افراد سے قرآن مجید کا علوم صحابہ کرام کے دور میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی۔ اس دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کر دی تھی کہ قرآن مجید کا علم، قرآن مجید کی تفسیر کا علم، قرآن مجید کی شرح و تفسیر کون سے صحابہ کرام سے سیکھی گئی ہے۔ ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، خذ القرآن من اربعۃ، چار ایسے لوگ ہیں جن سے قرآن مجید اور اس کی شرح و تفسیر لیا کرو۔ ایک من عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ سالم مولا ابو حذیفہ، ابو حذیفہ کے مولا یہ سالم رضی اللہ تعالیٰ، وہ معاذ بن جبل و ابی بن کعب۔ ان چار صحابہ کرام کی تعیین اس وجہ سے کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی تعویل و توجیہ کے ذریعے لوگوں کے درمیان کسی انداز کی گمراہی پیدا ہو جائے۔ تو قرآن مجید کے مطالب، قرآن مجید کے معانی، قرآن مجید کی شرح، قرآن مجید کی تفسیر کو محفوظ کرنے کے لیے، صحیح سمت دینے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند تھے کہ آپ نے تعیین فرما دی کہ فلاں فلاں صحابہ کرام سے تم قرآن مجید کو لیا کرو۔ یہ قرآن مجید مومنوں کے اوپر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے مومن جب اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ پڑتا ہے، اور وہ حق کو جب سمجھتے ہیں تو وہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے رب کائنات، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے، لہذا ہم کو شاہدین میں سے شمار فرما لے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، سورہ زمر میں، کہ اس کو سننے کے بعد مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو رب کائنات سے ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید، اس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید ہی کے اندر اس بات کا دعویٰ پیش کر دیا، یہ چیلنج پیش کر دیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، باطل، کوئی غلط نظریہ اس قرآن مجید کے اندر نہ اس کے سامنے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ رب کائنات جو حکیم و حمید ہے اس کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کے چند حقوق ہیں، اس کے بارے میں تبصرہ کر کے میں اس خطاب کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، تلاوت کی جائے، اس پر غور و تدبر کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے، یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ قرآن مجید کو یاد کیا جائے، زبانی طور پر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ کی جائے۔ اور قرآن مجید کا بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کے دلائل کے ذریعے، احادیث رسول کے دلائل کے ذریعے، اقوال صحابہ کے ذریعے سمجھا جائے۔ تفسیر بالرائے کی اس میں گنجائش نہ رکھی جائے، کسی بھی قول کو، کسی کی بھی تفسیر کو یوٹیوب پر یا دوسرے مقامات پر سننے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ آج بہت آرام کے ساتھ مسلمانوں کی خواتین میں پڑوسی ملک کی ایک خاتون ہیں، وہ چھائی ہوئی ہیں، تفسیر بالرائے کا اہتمام کرتی ہیں، انکار حدیث اور استہزاء سنت بھی ان کے اقوال اور تفسیر کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود ہماری خواتین دیوانی ہیں۔ پڑوسی ملک کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے مشہور ہیں، خوارج کے طریقے پر تفسیر کرتے ہیں، پھر بھی ہماری جماعت کے نوجوان ان کے دیوانے ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ مسئولیت کا تقاضا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو قرآن مجید کے طریقے پر، اس کے اصول و ضوابط پر سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کا جو بھی ہم درس لیتے ہیں، اس کی جن بھی آیتوں کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، رب کائنات ہم کو صحابہ کرام کے طریقے پر ان کو پڑھنے،
ان کو ازبر کرنے، ان کو یاد کرنے، ان کی تفسیر پیش کرنے، ان کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سیأتی اناس یجادلونکم بشبہات القرآن، ان قریب تمہارے درمیان کچھ ایسے افراد آئیں گے جو تمہارے درمیان قرآن مجید کے شبہات کے ذریعے گمراہیاں پھیلائیں گے، تم سے بحث و مباحثہ کریں گے، قرآن مجید کے شبہات کے ذریعے تم کو گمراہ کریں گے۔ فجادلوہم بالسنن، فرمایا اے لوگوں سنو، تم ان سے ان کے اعتراضات کا، ان کے شبہات کا، ان کے بحث و مباحثے کا جو جواب دینا وہ سنت رسول کے ذریعے سے جواب دینا۔ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللہ، کیونکہ سنتوں کو جاننے والے، حدیث کا علم رکھنے والے یہ قرآن مجید کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مفاہیم کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے اندر جو ابانہ کی صحیح روایت ہے، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر صحیح سند سے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس روایت کے اندر ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کی عکاسی پیش کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں، قرآن مجید کو اصول تفسیر جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، صحابہ کرام کے اقوال سے ماخوذ ہیں، اس طریقے پر رب کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاف فرمائیں گے یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور ادا کرنے کا ڈھنگ کسی کو نہ ہو اور وہ آیت نمبر اور سورت نمبر ذکر کر کے ہمارے نوجوانوں کو اچک لے جائے اور منہج سلف اور اقوال صحابہ سے واقف بھی نہ ہو، پھر بھی ہمارے لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں، یہ ناانصافی ہے۔ اس کے بارے میں آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ رب کائنات ہم کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔